سندر ون کے جنگل کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام تھا چمپک نگر۔ اس گاؤں میں ایک بہت ہی پیارا خاندان رہتا تھا جس میں ایک ٹونی چڑیا تھی، اس کی بیٹی ٹنٹنی چڑیا، ایک اس کی بیٹی مینو چڑیا اور ایک اس کا پتی ٹونا چڑا۔ یہ سب لوگ اس خاندان میں رہتے تھے۔ ٹونا چڑا دن بھر محنت کرتا اور اتنے پیسے کما کر لاتا کہ وہ اپنے خاندان کو خوش رکھ سکے۔ اس کی بیٹی مینو چڑیا بہت ہی سمجھدار تھی اور وہ بڑی بیٹی تھی، اور جبکہ ٹونی چڑیا اس کی بیوی اور ٹنٹنی چڑیا اس کی چھوٹی بیٹی تھی۔ ٹنٹنی چڑیا ضدی تھی اور بات بھی نہیں مانتی تھی، لیکن مینو چڑیا بہت ہی سمجھدار تھی۔ ایک دن ٹونا چڑا اپنی بیٹی مینو چڑیا کو بلا کر کہتا ہے، بیٹی میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ ہی دن زندہ رہ پاؤں گا۔ میرے مرنے کے بعد تم نے اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ سن کر مینو چڑیا پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ بابا ایسا مت کہیں، ایسا نہیں کہتے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو اس پر ٹونا چڑا مینو چڑیا کو بتاتا ہے کہ بیٹی مجھے ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم علاج کروا سکیں۔ میں بس مشکل سے اتنے ہی پیسے کما سکتا ہوں جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو سکے، تم بس میری نصیحت یاد رکھنا۔ پھر ایک دن ٹونا چڑا کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے، تو وہ لوگ اس کو فوری طور پر ایک پنکی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ پنکی ڈاکٹر پورے گاؤں کی سب سے مشہور اور مہنگی ڈاکٹر ہوتی ہے۔ وہ اس کی فیس نہیں بھر پاتے، لیکن پھر بھی وہ اس کو لے جاتے ہیں وہاں۔ پنکی ڈاکٹر کو ساری بات بتاتے ہیں تو وہ کہتی ہے، کوئی بات نہیں، میں تم لوگوں کا مفت علاج کر دوں گی۔ ایسا کہتے ہوئے وہ ٹونا چڑا کا چیک اپ کرنا شروع کرتی ہے اور دیکھتی ہے ٹونا چڑا کی طبیعت تو بہت ہی زیادہ خراب ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ گھر والوں کو تسلی دیتی ہے کہ تم لوگ پریشان مت ہو، ابھی میں انجیکشن لگائے دیتی ہوں۔ وہ انجیکشن لگاتی ہے تو ٹونا چڑے کی حالت ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بگڑتی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کو دوبارہ چیک اپ کرتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ ٹونا جی کی حالت بہت خراب ہے، آپ ایسا کیجئے، ان کو جلدی سے شہر کے بڑے اسپتال میں منتقل کر دیجئے، وہاں پر اچھی سہولیات ہیں۔ میں نے انجیکشن بھی لگایا ہے لیکن اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، تو آپ کو ان کو بڑے شہر میں لے کر جانا پڑے گا۔ یہ سن کر ٹنٹنی چڑیا اور اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ پھر ٹنٹنی چڑیا کہتی ہے کہ ماں ایسا کرتے ہیں، ہم اپنا ہار بیچ دیتے ہیں۔ ہار بیچ کر وہ ٹونا چڑے کو شہر کے بڑے اسپتال میں منتقل کر دیتے ہیں۔ ایمبولینس کو فون کرتے ہیں، فوراً سے ایمبولینس آ جاتی ہے اور ٹونا جی کو شہر کے بڑے اسپتال میں لے جاتی ہے۔ وہاں پہنچتے ہی شہر کے سب سے قابل ڈاکٹر ان کا علاج شروع کر دیتے ہیں، ان کو ڈرپ بھی لگا دیتے ہیں، لیکن ٹونا جی کی حالت بگڑتی ہی جاتی ہے، ٹھیک ہونے کو نہیں آتی۔
مینو چڑیا بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں اب کیا کروں، کس طرح سے ٹونا جی کو ٹھیک کروں، میں بہت پریشان ہوں، ان کی طبیعت ہے کہ سنبھلنے کو نہیں آ رہی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسپتال میں رش بھی بڑھتا جاتا ہے، مریضوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہی ہوتی جاتی ہے۔ اس رش کی وجہ سے ٹونا جی گھبرانے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، بیٹی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو اسی دوران ٹونا جی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ٹونا جی کی موت کے بعد مینو چڑیا بہت زیادہ اداس رہنے لگتی ہے اور اس کی ماں ٹونی چڑیا وہ بھی بہت اداس رہتی ہے اور سوچتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے، کس طرح سے اپنی زندگی کا گزر بسر کریں گے، اب کیا کریں، اب ہم کیسے رہیں ان کے بغیر۔ پھر ٹونی چڑیا کی دوست نیلی چڑیا اس کو ایک مشورہ دیتی ہے کہ ٹونی چڑیا تم پریشان مت ہو، ہاں تم بالکل بھی پریشان مت ہو، بلکہ تم ایسا کرو کہ کیوں نہ تم اور تمہاری بیٹیاں مل کر ایک اسٹال کھول لیں۔ نیلی چڑیا کی بات مان کر ٹونی چڑیا اپنا ایک پراٹھے کا اسٹال کھول لیتی ہے۔ اس کے پراٹھے بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جنگل کے پکشیوں کو پتہ لگنے لگتا ہے کہ ٹونی چڑیا نے پراٹھے کا اسٹال کھولا ہے، تو صبح بہت سارے پکشی ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور دن بھر بھی یہ اسٹال چلتا رہتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جتنے بھی پیسے کما پاتی تھی ان سے بس اس کے گھر کا گزر بسر ہو جاتا، بیٹیوں کے اسکول پڑھنے کی فیس ادا ہو جاتی اور اس کے گھر کا نظام چلنے لگا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ٹونی چڑیا کی بیٹی ٹنٹنی چڑیا اور مینو چڑیا جب اسکول میں گئی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک امیر بنٹی کبوتر بھی پڑتا تھا۔ اس نے کہا، کل میں نے پیزا کھایا تھا، ہاں پیزا بہت لذیذ ہوتا ہے۔ تو ٹنٹنی چڑیا کہتی ہے، کیا یہ بہت لذیذ ہوتا ہے؟ تو بنٹی کبوتر بولا، ہاں یہ بہت لذیذ ہوتا ہے، پیزا بہت لذیذ ہوتا ہے، وہ تو بہت مہنگا بھی ملتا ہے، تم جیسے لوگ تو اس کو کھا بھی نہیں سکتے، تم جیسے غریب بس صرف پراٹھے ہی کھا سکتے ہو، تم لوگوں کے پاس پیزا کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اور یہ تو امیروں کو بھی بہت زیادہ دیر لائن میں لگنے کے بعد ملتا ہے، میں بھی کل 2 گھنٹے لائن میں لگا اس لیے مجھے پیزا مل سکا تو میں نے کھایا۔ یہ سن کر ٹنٹنی چڑیا حیران ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے اپنی بہن مینو چڑیا سے، مینو یہ پیزا کیا ہوتا ہے؟ جو بنٹی کبوتر نے کل کھایا تھا مجھے بھی لے دو نا۔ تو اسی ضد کو لیے دونوں بہنیں گھر آ جاتی ہیں۔ جب وہ گھر پہنچتی ہیں تو ٹنٹنی چڑیا اپنی ماں ٹونی چڑیا سے کہتی ہے، ماں آج مجھے بھی پیزا کھلا دو، مجھے بھی پیزا کھانا ہے جو کل بنٹی کبوتر نے کھایا تھا۔ تو اس کی ماں کہنے لگتی ہے، بیٹی وہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے، میں کیسے تمہیں پیزا کھلا سکتی ہوں، میری پیاری بیٹی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں پیزا کھلا سکوں، اور وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، ہم تو مشکل سے اتنے ہی پیسے کما پاتے ہیں جن سے ہمارے گھر کا گزارا چل سکے۔ یہ سن کر ٹنٹنی چڑیا بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے، آج تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں تو بس پیزا ہی کھاؤں گی، مجھے اور کچھ نہیں کھانا۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، اس بچی کو کیسے سمجھاؤں، من ہی من میں بہت دکھی بھی ہونے لگتی ہے، کہتی ہے کہ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کر سکوں، اب میں اس کو پیزا کیسے کھلاؤں، یہ تو میری بات بھی نہیں سمجھ پا رہی، اب میں کیا کروں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ پریشان ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنی بیٹی کو آلو کا پراٹھا بنا کر دیتی ہے اور کہتی ہے،
دیکھو بیٹی، میں نے تمہارے لیے آلو کا پراٹھا بنایا ہے، یہ بہت ہی مزیدار ہے، بہت لذیذ ہے، کھا لو میری پیاری بیٹی، کھا لو۔ یہ سن کر ٹنٹنی چڑیا جیسے ہی وہ پراٹھا کھانے لگتی ہے، اس کو پھر سے کالو کوے کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں، تو وہ نہیں کھاتی، سب بھوکے پیٹ سو جاتے ہیں۔ اگلے ہی دن پھر سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ کلاس روم میں جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر سے بنٹی کبوتر شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے، سنو دوستوں، کل میرا جنم دن ہے، اور میرے جنم دن پر تم سبھی لوگوں کو دعوت ہے، تم سب لوگوں نے آنا ہے، اور وہاں پر پیزا پارٹی کریں گے، اور ایک شاندار کیک بھی ہوگا۔ تو سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ٹنٹنی چڑیا کہتی ہے، بنٹی کبوتر، تم نے ہمیں نہیں کہا، کیا ہم بھی تمہاری دعوت میں آ جائیں؟ تو وہ بنٹی کبوتر بولا، نہیں، تم جیسے غریبوں کو میں اپنی دعوت میں نہیں بلاتا، وہاں بڑے بڑے امیر پکشی آتے ہیں، تم جیسوں کی وہاں کیا ضرورت ہے، سارے پارٹی کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہو، نہیں، تم بالکل نہیں آ سکتی۔ یہ سن کر ٹنٹنی بہت اداس ہو جاتی ہے، اور گھر آتے ہی ماں سے ضد کرنے لگتی ہے، ماں مجھے پیزا کھانا ہے، میں آج پراٹھے نہیں کھاؤں گی۔ تو پھر مجبور ہو کر ٹونی چڑیا بازار جاتی ہے، اور وہاں پر سب مختلف دکانوں سے ریٹ پتہ کرتی ہے کہ پیزا کی چیزیں مل جائیں۔ وہاں پر وہ مشروم اور چیز لے کر گھر آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے، اس سے میں اپنی بیٹی کو پیزا پراٹھا بنا کر دوں گی، اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گی، ہاں، اس طرح میں اپنی بیٹی کو خوش کر پاؤں گی۔ من ہی من میں وہ یہ سب سوچے مشروم اور چیز لے کر گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہے، اور کہتی ہے کہ ہاں، ہو سکتا ہے اب میری بیٹی مجھ سے خوش ہو جائے۔ پھر اس کے پاس جو بھی سارے دن کی جمع پونجی ہوتی ہے، جو اس کو دن بھر پراٹھے بیچنے سے حاصل ہوئی تھی، اس سے اس نے بچوں کی فیس بھی ادا کرنی تھی، پریشان بھی ہو جاتی ہے من ہی من میں۔ پھر وہ کہتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، میں یہ لے لیتی ہوں، میری بیٹی خوش ہو جائے گی۔ پھر وہ گھر آ کر اپنی بیٹی کے لیے مشروم اور چیز سے پیزا پراٹھا تیار کرتی ہے، اور پھر کہتی ہے، اب تو میری بیٹی بڑی خوش ہوگی، ٹنٹنی، یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا بنا لائی، مینو چڑیا کے لیے بھی، تم دونوں بچوں کو یہ پیزا پراٹھا بہت زیادہ پسند آئے گا۔ لیکن ٹنٹنی اس کی بات پر دھیان نہیں دیتی، اور کہتی ہے، ماں مجھے یہ نہیں کھانا، اپنا یہ بیکار سا پراٹھا اپنے پاس رکھو، میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ پھر رات کو ٹنٹنی چڑیا کو بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، تو وہ جا کر پیزا پراٹھا کھانے لگتی ہے۔ جب وہ کھاتی ہے تو اس کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، اس کو کھاتے ہوئے دیکھ ٹونی چڑیا بہت خوش ہوتی ہے، اس کو چپکے سے دیکھ لیتی ہے کہ ٹنٹنی چڑیا اس کا بنایا ہوا پیزا پراٹھا کھا رہی ہے۔ ٹنٹنی چڑیا من ہی من میں سوچنے لگتی ہے، باپ رے، یہ تو بہت ہی مزیدار ہے، معلوم نہیں پیزا کیسا ہوگا، لیکن یہ بہت مزیدار ہے۔ اگلے دن ٹنٹنی چڑیا ٹفن میں بھی وہی پیزا پراٹھا لے کر جاتی ہے۔ جب وہ اسکول میں بیٹھ کر ٹفن کھا رہی ہوتی ہے، تو سب لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ ٹنٹنی، یہ کیا کھا رہی ہو، یہ تم آج کوئی نئی ڈش لائی ہو؟ تو ٹنٹنی کہتی ہے، ہاں، یہ دیکھو بنٹی کبوتر، میری ماں نے پیزا پراٹھا بنا کے دیا ہے، دیکھو یہ کتنا مزیدار ہے۔ تو وہ بھی کھاتا ہے اور تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آج کے دن ٹنٹنی بہت ہی خوشی سے گھر واپس آتی ہے، اور اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں ہم پیزا پراٹھا کا اسٹال لگا لیں، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ تو ٹونی چڑیا مان جاتی ہے، اور وہ اسٹال لگا لیتی ہے۔
स्टॉल पर अब वो आलू पराठे के साथ साथ पिज़्ज़ा पराठा भी बेचना शुरू कर देती है, जो कि सभी पक्षियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो कालू कवि, सुंदरी कवि, बंटी कबूतर और बहुत सारे पक्षी वहाँ पर पिज़्ज़ा पराठा खाने के लिए आते हैं। वो ना सिर्फ नाश्ते में बल्कि लंच, ब्रंच और डिनर में भी यही खाते हैं। इस तरह से टूनी चिड़िया का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको अपने काम को बढ़ाने के लिए मुलाजिम रखने पड़ते हैं, जबकि साथ ही में पिज़्ज़ा वाले की दुकान पर रश बिल्कुल कम हो जाता है। फिर एक दिन पिज़्ज़ा वाला आता है और टूनी चिड़िया से कहता है कि बहन बात सुनो, देखो तुम्हारे पास छोटा सा स्टॉल है, मेरे पास बड़ी दुकान है। तुम पिज़्ज़ा पराठा बनाती हो और मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, तो क्यों ना हम मिलजुल कर काम करें। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें जगह दूंगा और तुम्हारे कारोबार की तशहीर भी करूंगा, तो तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। टुनटुनी मान जाती है। इस तरह वो अच्छी तशहीर की वजह से उनकी शहर में बहुत सारी ब्रांचेस खुल जाती हैं। इस तरह से टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाती है और वो लोग एक बहुत ही आलीशान घर बना लेते हैं। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।